ایک جانب تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا طوفان تھما نہیں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی ایک بہت بڑا لاوا پھٹنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے وہ کر دیا ہے جو پاکستان کی سیاست میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اپنی ہی ہمشیرہ علیمہ خان کو پاکستان تحریک انصاف سے آؤٹ کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے اندر کچھ چیزیں ڈسکس ہوئیں جن میں انہوں نے اپنی بہن کے پارٹی معاملات میں مداخلت پر کچھ بڑے اہم ترین فیصلے سنائے جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف اب انتہائی جارحانہ موڈ میں جانے جا رہی ہے۔ اس سب کے اندر اسد قیصر نے ایک بہت بڑے سرپرائز کا اعلان کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں۔ آپ کے لائکس اور کامنٹس ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ناظرین اکرام، خبریں بڑی اہم ہیں اور اس وقت ایک جانب تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں انہیں نشان عبرت بھی بنانا ہے اور ان کے خط والے معاملے کے اوپر مٹی بھی ڈالنی ہے اور اسے دبانا بھی ہے، فائلوں کے وزن کے نیچے اسے دبا کر اس معاملے کو بھی باقی کمیشن جو بنتے ہیں انکوائریز کے لیے اسی طرز پر ڈسپوز آف کرنے کا منصوبہ بھی ہے۔ لیکن اس سب کے اندر ایک طرف تو پی ٹی آئی انتہائی جارحانہ حکمت عملی اپنانے جا رہی ہے، لیکن وہیں دوسری جانب حفاظتی اقدامات کے تحت پہلے ہی چیخ و پکار شروع کر دی گئی ہے۔ یہ چیخ و پکار لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے حوالے سے ہے، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اگر بارش کا پہلا قطرہ تھے تو کیا اب موسلا دھار بارش شروع ہونے والی ہے؟ اس حوالے سے کچھ گڑبڑ رپورٹ ہوئی ہے، کچھ ہلچل رپورٹ ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا یہ 6 ججز استعفیٰ دیں گے اور پورے کا پورا سسٹم ہلا دیں گے یا پھر یہ ایک ریٹائرڈ جج کے بنے ہوئے کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے؟ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن ناظرین کرام پہلے ایک ایسی خبر جو کہ جمہوریت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ زہر قاتل ہے، جو کہ جمہوریت کے نام پر دھبا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب ایم این اے بنے، اسمبلی میں گئے، پھر صدر بن گئے، انہوں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ اب این اے 207 سے ان کی جگہ پر ظاہری بات ہے کہ کسی کو اگر یہ ٹکٹ ملنی تھی، بلاول صاحب تو آلریڈی ایم این اے ہیں، تو ان کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری جو ہیں انہیں بیسیکلی یہ سیٹ دی گئی۔ اب آصفہ جو ہیں یہ فرسٹ لیڈی آف پاکستان بھی ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ آصفہ بھٹو جو ہیں ان کے سمیت 11 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ آر او شیر علی جمالی نے بتایا کہ 7 آزاد امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سردار شیر محمد رند نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل ہی نہیں کی۔ سردار شیر محمد رند عام انتخابات میں آصف زرداری کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر تھے۔ باقی 3 امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی واپس لیے جانے کے بعد اب این اے 207 پر آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ کامیاب قرار پائی ہیں اور اس سب کے اندر اب وہ ایم این اے بن چکی ہیں۔ لیکن اصل خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے موروثی سیاست کو زندہ رکھنے کا جو روایتی انداز اپنایا ہے وہ پاکستان کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے ایک سرپرائزنگ چیز نہیں ہے۔ حلقہ این اے 207 سے آصفہ بھٹو کو بلا مقابلہ منتخب کروانے کے لیے پی ٹی آئی کا یہ الزام ہے کہ تحریک انصاف کے منتخب نمائندے کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں غیر ضروری اعتراضات لگائے گئے اور جب کاغذات منظور ہوئے اور اس امیدوار نے اپنے کاغذات پر لگائے گئے اعتراضات پر اپیل کرنی تھی تو امیدوار کو اغوا کر دیا گیا۔ اور آصفہ بھٹو کے والد جو ہیں وہ صدر مملکت کے عہدے پر ہیں، یہ اس لیگیسی کے وارث ہیں جو اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، لیکن ڈیموکریسی نہ ان کی پارٹی میں ہے نہ ان کے طرز عمل میں ہے، اور ان کی پارٹی میں بھی آمریت ہے اور ان کا جو طرز عمل ہے وہ بھی آمرانہ طرز عمل ہے، اس کے علاوہ یہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ دلچسپ معاملہ، پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیزیں مختلف ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک ٹکٹ دی تھی افضل ڈھانڈلہ کو، اور یہ پی پی 93 بھکر سے محمد افضل خان جو ہے ان کا یہ ٹکٹ منسوخ کیا گیا اور انہیں بیسیکلی جو ٹکٹ پہلے دی گئی تھی اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں نے رولا ڈالا۔
पी टी आई के लोगों ने रोला इसलिए डाला क्योंकि ये सिंध हाउस वाली लॉट में से हैं, यानी बाकायदा तौर पे जो ज़मीरों की मंडी वाली लॉट में से। फिर खबर ये आई कि जी हमाद अजहर साहब ने कहा कि जी खान साहब की हिदायत है, इस वजह से उस पर मैं कुछ नहीं कह सका, लेकिन मेरी राय भी ये है कि इस बंदे को टिकट ना मिले। अब इस सब के अंदर ये खबर भी आई है कि इमरान खान साहब तक जब ये कंसर्न्स पहुंचाए गए कि सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हुआ है और लोगों को ये जब बताया गया कि खान साहब का डिसीजन है, तो लोगों ने कहा भाई खान साहब ऐसा डिसीजन ले ही नहीं सकते, और अगर खान साहब का भी डिसीजन है तो खान साहब को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से सवालात खड़े होते हैं। तो हुआ क्या जी, खान साहब ने कहा कि जो पार्टी की तंजीम फैसला करती है मैं उसे आज़ाद करता हूं। लेकिन अब यहां पर एक कंसर्न वाली खबर यह आई है, जुबैर अली खान ने यह रिपोर्ट किया है कि कोर कमेटी मीटिंग के दौरान इंकशाफ हुआ कि इमरान खान ने अफजल ढांडला को टिकट देने की हिदायत जारी ही नहीं की, और हमाद अजहर वगैरह को यह बताया गया कि खान साहब ने कहा इसे टिकट दें। जब इस हवाले से मिनिस्टर गौर से पूछा गया तो वो कोर कमेटी को मुतमईन नहीं कर सके और आएं बाएं शाएं करते रहे, जिसके बाद टिकट वापस लेने का फैसला हुआ। ये इस वक्त कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कोर कमेटी का इजलास है उसकी अंदरूनी कहानी सामने आई है, और इस सब के अंदर जो कमेटी के अरकान हैं उन्होंने सेनेट टिकट्स में मुशावरत ना करने का इल्ज़ाम आयद किया है, और उन्होंने कहा कि सेनेट के लिए टिकटों की तकसीम गलत हुई है, बताया जाए किसने केपी में सेनेट टिकट फाइनल किए। चेयरमैन पीटीआई सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के मामले पर वजाहतें देते रहे मिनिस्टर गौर साहब, लेकिन कोर कमेटी में सवाल हुआ कि जो नाम बानी पीटीआई को दिए उन पर पार्टी तंजीम से मुशावरत ही नहीं हुई, जिस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ मिनिस्टर गौर ने वजाहतें दी कि सेनेट के टिकट बानी पीटीआई की मुशावरत से ही जारी हुए। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और जारी बात है कि इसमें बहुत से कंसर्न्स हैं, और तंजीम ये कह रही है, कोर कमेटी ये कह रही है कि आपने जो नाम दिए वो तो कम से कम हम मुशावरत करके खान साहब को ऑप्शंस दे सकते थे। अब ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा छक्का इमरान खान साहब ने मारा है ना, उसका कोई उम्मीद नहीं उसकी कर सकता। सिंध कौन चला रहा है? जरदारी साहब की हमशीरा। पंजाब के अंदर आप ये देख लें कि कौन, आले शरीफ क्या क्राइटेरिया, मरीम नवाज वजीर आला क्यों बनी है? क्योंकि वो नवाज शरीफ की साहबजादी है। शहबाज शरीफ वजीर आजम क्यों बने हैं? क्योंकि वो नवाज शरीफ के भाई हैं। इसहाक डार वजीर खारजा होकर भी सारी कमेटीज़ के अंदर हैं, जो वजीर ख़जाना का काम होता है वो कर रहे हैं क्योंकि वो नवाज शरीफ के समधी हैं। बिलावल भुट्टो क्यों है? मौरूसियत हमारे अंदर ऐसी अंदर तक रच बस गई है। इसलिए जब चेयरमैन बनाने की बात आई, कुछ लोगों ने कहा बुशरा बीबी को चेयरमैन बनाएं, कुछ ने कहा अलीमा खान साहिबा को चेयरमैन बनाएं, और दोनों मामलात के ऊपर खान साहब ने कांटा लगा दिया। लेकिन आज जो मामला हुआ है वो बहुत अलार्मिंग है और एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने पार्टी मामलात में अपनी बहन अलीमा खान की मुदाखलत का नोटिस लेते हुए पार्टी को हिदायत जारी कर दी। इस्लामाबाद में होने वाले कोर कमेटी इजलास के दौरान बानी चेयरमैन इमरान खान का अलीमा खान से मुतल्लिक पैगाम पढ़कर सुनाया गया। कोर कमेटी इजलास में शरीक एक से ज्यादा अरकान ने इस बात की तस्दीक की और बताया कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान का अलीमा खान से मुतल्लिक पैगाम पढ़कर सुनाया और हिदायत जारी की कि पार्टी के तमाम मामलात कोर कमेटी तय करेगी। पार्टी कोर कमेटी अरकान के अलावा किसी भी फर्द की पार्टी के हवाले से हिदायत नहीं ली जाएंगी। ज़राए ने बताया कि अलीमा खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को बाज़ औकात हिदायत जारी की, जिसका जिक्र गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल में इमरान खान साहब के सामने किया गया। इमरान खान साहब ने इस हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए बैरिस्टर गौहर के जरिए पार्टी को ये पैगाम भेजा। और कोर कमेटी इजलास के दौरान कमेटी में इमरान ने तशवीश का इजहार किया और कहा कि इमरान खान से मुलाकात करने वाले बाज़ वकला इमरान खान का पैगाम पार्टी तक नहीं पहुंचा रहे। कोर कमेटी ने फैसला किया कि आइंदा वकील रहनुमा इमरान खान का पैगाम पार्टी के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन तक पहुंचाएंगे और वो मीडिया को मुनासिब मालूमात फराहम करेंगे। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं पार्टी के मामलात के हवाले से, इसमें बड़ी खबर बुशरा बीबी के हवाले से है कि बुशरा बीबी नहीं सॉरी अलीमा खान साहिबा के हवाले से कि इमरान खान ने कहा है कि मेरी बहन है, उसका ये क्राइटेरिया कि वो पार्टी को हिदायत दे, पार्टी के मामलात के अंदर वो अपनी इनपुट दे, ये क्राइटेरिया काफ़ी नहीं है। पार्टी के अंदर लोग मौजूद हैं, मैंने एक सिस्टम बनाया है, मैंने एक कमेटी बनाई है। ऑल्दो मैं ये समझता हूँ कि पार्टी के अंदर जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, खान साहब अगर किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं तो फैमिली पहले आती है, लेकिन इमरान खान साहब ऐसे मौके पर भी जब खान साहब के पैगामात तक सही नहीं पहुंचाए जा रहे कोर कमेटी तक, खान साहब ने मौरूसी सियासत को उठाकर जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंका है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। और फिर ये पूछते हैं कि इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम क्यों पसंद करती है, इमरान खान के साथ पाकिस्तान
پاکستان کی عوام کیوں جڑی ہوئی ہے، اس کا جواب انہی اقدامات کے اندر پنہاں ہے جو عمران خان اٹھاتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہوئی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ اس وقت وفاق کے ساتھ چاہے شہباز شریف کے ساتھ میٹنگ ہو، SIFC کے اجلاس میں شرکت ہو، یا ایون محسن نقوی کا ان کے پاس جانا، عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا تھا کہ آپ نے IGKP تبدیل کرنا ہے۔ محسن نقوی خیبر پختونخوا گئے، IG کے ساتھ انہوں نے تصویر لگائی اور کہا کہ پچھلے 1.5 سال میں اس IG نے بہت اچھا کام کیا، ایک کلیئر کٹ میسج PTI کو چلا گیا۔ اب اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد قیصر، انہوں نے وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کو مشورہ دیا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے روابط کو ختم کر دیں۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حکومت نے علی امین گنڈا پور کا کوئی ایک مطالبہ نہیں ماننا، وفاق نے ابھی تک ایک افسر بھی وزیر اعلیٰ کے کہنے پر نہیں لگایا، جبکہ تاحال خیبر پختونخوا کے بقایا جات پر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اور اس سب کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور وفاق کے ساتھ اپنے تمام تر معاملات کو ختم کر دیں۔ دس از اے بگ ڈیولپمنٹ۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اسد قیصر صاحب نے ایک اور بات اناؤنس کی ہے، اور اسد قیصر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم عید کے بعد ایک بہت بڑا سرپرائز دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو مس کمیونیکیشن تھی، جو ایک کمیونیکیشن گیپ تھا، اب وہ چیزیں کم از کم ہائی لائٹ ہوئی ہیں۔ کسی بھی بیماری کے علاج سے پہلے اس بیماری کی تشخیص ضروری ہے۔ PTI کے اندر جو پیغام رسانی میں ایشوز آ رہے تھے، اس کی تشخیص کم از کم ہو چکی ہے اور اب چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ اب اس سب کے اندر کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں۔ ڈیولپمنٹ ہے جی لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے حوالے سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ طاقتوروں کے قریب سمجھے جانے والے جو صحافی ہیں وہ طاقتوروں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، طاقتوروں کے ایک طرح سے ترجمان بھی بنے ہوتے ہیں، ان کا مائنڈ بھی بتا رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس خبریں بھی ہوتی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ نوشین یوسف صاحب ہیں اور یہ صحافی ہیں، ان کا جیو کے ساتھ تعلق ہے، اور اسی لیے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ججز کمیشن سربراہی کے لیے جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار سے بہتر کوئی چوائس نہیں۔ انہوں نے طنز کیا ہے کہ PTI شاید ثاقب نثار کے نام پر ہی خوش ہو۔ دس واز اے ٹونٹ۔ لیکن حسن ایوب جو کہ جن کا راوی چین چین لکھتا ہے، جو کہ طاقتوروں کے بہت زیادہ قرب کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ موصوف آج کل اس کوشش اور رابطوں میں مصروف ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے 2-3 ججز سے بھی ایک عدد خط لکھوا کر میڈیا کو لیک کر دیں۔ ناؤ دس از سم تھنگ ویری بگ، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ طوفان سے پہلے حفاظتی اقدامات ہیں، اور شاید ان تک کوئی خبر پہنچی ہو کہ ایسا کوئی خط جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز بھی لکھنا چاہ رہے ہیں، اور اسے پہلے ہی ڈسکریڈٹ کر کے ثاقب نثار کے کھاتے میں ڈال دیا جائے۔ کیا لاہور ہائی کورٹ کے ججز بچے ہیں؟ روٹی کو چوچی کہتے ہیں کہ انہیں کوئی بندہ کہے گا اور وہ اس کی باتوں میں لگ جائیں گے؟ اتنے لائی لگ تو وہ ہیں نہیں، اور ظاہری بات ہے کہ وہ اس مقام پہ پہنچے، کتنوں کو آپ ذہنی مریض کہیں گے؟ ویسے ان کا بس چلے تو یہ 6 کے 6 ججز کو بھی ذہنی مریض کہہ دیں، جیسے لیاقت چٹھا کو ذہنی مریض کہا تھا۔ لیاقت چٹھا نے جو پریس کانفرنس کی تھی نا، اس میں وہ ذہنی مریض تھا، اس وقت اس کی مینٹل ہیلتھ پہ سوالات تھے۔ جب وہ کمیشن کے سامنے وہ اپنے بیان سے مکرا، تب وہ بالکل میڈیکلی فٹ تھا، فزیکلی اور سائیکلوجیکلی بھی۔ لیکن اس سب کے اندر یہ چیزیں منافقانہ طرز عمل ہی ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، لیکن یہ جو ایک طوفان کا پیش خیمہ ہے یہ بہت الارمنگ ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان۔